مارتے ہو پھر کہتے ہو کہ اف بھی نہ کرو. نہیں جا رہے سارے ادھر ہی آ جائیں, سارے پیچھے آ جائیں. ریلیاں منانی ہے, نعرے لگانے ہے, خانہ پوری کرنا ہے تو کر لیجئے پلیز. میں یہاں پہ فیکٹس پہ بات کروں گی, جو چیزیں ہوتی رہی ہے وہ میں بات کروں گی. جس میں یہاں پہ نہیں رہنا وہ بے شک چلا جائے. میں یہاں پہ اکیلی بیٹھ کے بات کر لوں گی. پلیز گو اہیڈ. سب ان کے ساتھ ہیں, انہی کے ساتھ. ہزارہ کے لیے آئے ہو نا, غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. ہزارہ کو بھول جاؤ, انسانیت دکھاؤ. بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں پتہ ہے, سیکوینس ہے, سسٹمیٹک کیا طریقے کیا چیزیں ہوئی ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ان تمام حالات میں میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسٹریٹ ایکٹیویزم ہم نے بہت زیادہ کر لیا, ہم نے پروٹیسٹ بہت زیادہ کر لیے. میں یہ نہیں کہتی اور نہیں ہونا چاہیے, میں یہاں پہ موجود ہوں, اس کا مطلب ہے احتجاج کی اہمیت ہے. احتجاج کرنا چاہیے, دھرنے دینے چاہیے. یہ ایک عوامی طریقہ ہے آواز بلند کرنے کا. مگر میں ہمیشہ اس بات پہ انسسٹ کرتی ہوں کہ جب ہم اپنا کیس کہیں پہ رکھتے ہیں تو اس موضوع پر کسی نے بھی لکھا نہیں ہے, کسی نے اتھینٹک رپورٹس ڈیولپ نہیں کیے, کسی نے اس چیز کو اپنا یہ بارے خاطر پہ ان کے ناگوار گزرے گا کہ یہ زندہ آباد مرد آباد کے علاوہ بھی کوئی اس طریقے کی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے ڈاکومنٹس ہوں, ایسی چیزیں ہو جس کو آپ ہمیشہ ریفر کر سکیں. اس سلسلے میں یہاں پہ NCHR نے ایک رپورٹ ڈیولپ کیا جو ایکسکلوسیولی ہزارہ کے اوپر تھا, جس میں ہزارہ جینوسائیڈ کو, ہزارہ ایگونی اور ہزارہ ایتھنک کلینزنگ کے اوپر باقاعدہ چیزیں لکھی گئی ہے, جس کو ہم ہمیشہ ریفر کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور ریسرچ ورک ابھی مکمل ہوا ہے جس کو ادراک نے مکمل کیا ہے, اور ہزارہ کے اوپر ایکسکلوسیولی ود ریگارڈس ٹو انٹیگریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر لکھا گیا ہے. میں ایک پروفیشنل ہوں, اس لیے ان چیزوں کی اہمیت سمجھتی ہوں کہ اس موضوع پر لکھا جانا چاہیے. اور جو ہمارے ادارے اتھینٹک جیسے LWM ہیں, ان کی طرف سے رپورٹیں باقاعدہ اس موضوع پر آنی چاہیے اور ان کا سٹانس کلیئر ہونا چاہیے. یہ رپورٹیں نہ صرف ہمیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈاکومنٹ کرنے میں مدد کرتا ہے, بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وہ تمام معلومات ریکارڈ میں لے کر آتا ہے کہ وہ بھی یہ تمام چیزیں اس طریقے سے پڑھے کہ ان کو ایک ایک چیز واضح ہو. موقع سے یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جب میرے سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں تو میں یہ بات کہوں گی, اور بہنیں بھی, کہ اس موقع پر چیف جسٹس صاحب اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جب آپ وزیر اعظم نہیں تھے تو آپ ہی کوئٹہ گئے تھے اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا تھا, تصویریں کھنچوائی تھی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہو رہی ہے. آپ کی حکومت کو اتنا عرصہ ہوا, آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ 20 سال میں ہزارہ کے ساتھ جتنی بھی کلنگ ہوئی ہے, جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, جتنی بھی ناانصافی ہوئی ہے, ایک بندہ کٹہرے تک نہیں پہنچا, ایک بندے کو سزا نہیں ملی. کہاں کی حکومت, کہاں کی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان, مال اور عزت کا تحفظ کرے. کیا ہم آئین پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیا جو حکومتیں بن رہی ہے وہ آئین پاکستان کی نفی کر رہی ہے؟ اگر وہ یہ سب کر رہی ہے تو وہ اپنا سٹانس کلیئر کرے, اپنی پوزیشن واضح کرے. آج کمیونٹی کی حالت, ہزارہ کمیونٹی کی حالت وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. کچھ کہتے ہیں ریاست نے کیا, کچھ کہتے ہیں انڈیا نے کیا, کچھ کہتے ہیں افغانستان نے کیا, کچھ کہتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں نے کیا. یہ جو ایک سوچ ہے اس وقت وہاں پہ, وہ جو ہے بہت خطرناک ہے. اندر ہی اندر لوگ ابل رہے ہیں کہ تارسس ان کو نہیں مل رہا. اب اس موقع پہ اگر میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹ سپورٹڈ ٹیررزم ہے تو پھر اسٹیٹ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, اسٹیٹ کو اپنا سٹانس کلیئر کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑی ہے.
ورنہ یہ چیزیں بہت بری شکل اختیار کر سکتی ہیں. بہت شکریہ فاطمہ بہن. ہر موقع کے اوپر محترمہ فاطمہ عاطف صاحبہ پیش ہوتی ہیں اور صف اول میں ہوتی ہیں. میرا نام ہے طاہرہ عبداللہ اور میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ نہ میں ہزارہ ہوں، نہ میں شیعہ سنی میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ تفرقہ ہونا چاہیے، یہ تبرہ ہونا چاہیے، یہ شیعہ سنی کافر، شیعہ سنی بھائی، شیعہ سنی بہن. اس میں سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی بند کرو. میرے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں. ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی بند کرو. ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی بند کرو. ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی بند کرو. ہم تنگ آ گئے ہیں مظاہرے کر کے، ہم تنگ آ گئے ہیں جلوس اور جلسے کر کے، ہم تنگ آ گئے ہیں سڑکیں ناپ کر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور جیسا کہ فاطمہ بہن نے فرمایا ریاست پاکستان ہمیں بتائے کہ ہزارہ کمیونٹی کے لیے آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ کے کیا منصوبے ہیں اور آپ کا کیا پروگرام ہے. ہمیں صاف بتا دیں، کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ نسل کشی جس کو انگریزی زبان میں جینوسائیڈ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنگی جرائم ہوتے ہیں. آپ کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دا ہیگ میں لے جا کر ملوسوان سلوبویچ اور کراجیچ اور یہ سارے کے سارے ان کی صفوں میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ نہیں کھڑا ہونا چاہتے تو ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی بند کریں. ہمارے نوجوان مرد کچی کمزور کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں پہ نکل جاتے ہیں. آدھے سے زیادہ سب لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں. آدھے سے زیادہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں. کیا مستقبل ہے ہزارہ کمیونٹی؟ یہی میں کہہ رہی ہوں، لہروں کی نظر ہو گئے، یہ سمندر بورڈ ہو گئے. بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا پروگرام ہے ہزارہ کمیونٹی کی نوجوان نسل کے لیے؟ خودکشی کر لیں، سمندر کی لہروں کی نظر ہو جائیں، یا پھر سڑکیں ناپنے کے لیے رہ جائیں، اور یا پھر آپ کی ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ، جینوسائیڈ اور نسل کشی کا شکار ہو جائیں. ہمیں بتا دیا جائے ایک بار تاکہ ہم شاید مطمئن ہو جائیں کہ جی اب ہم نے کچھ اور نہیں کرنا. آپ نے ٹھن لی ہے کہ ساری کی ساری پاکستان کی ہزارہ کمیونٹی کو ختم کر دیا جائے، پوری کی پوری کمیونٹی کو ختم کر دیا جائے. میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک کہ کبھی ایسا. ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی پاکستانی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ زندہ ہیں، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ آپ سب کی نسل کشی کریں ہزارہ کمیونٹی کی. ہم پاکستانی ہیں، ہزارہ کمیونٹی پاکستانی ہے، محب وطن پاکستانی ہے. ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کی نسل کچھ بھی ہو، وہ پہلے سے پچھلے 500 سال پہلے کہیں سے بھی آئے ہوں، لیکن آج وہ محب وطن پاکستانی ہے. اور خبردار جو کسی نے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی، جینوسائیڈ کی، نسل کشی کی، ابھی ہم زندہ ہیں اس بات پہ شور مچانے کے لیے، نوٹس لینے کے لیے. میں جا چکی ہوں. کیا بتاؤں کہ میں کوئٹہ جب گئی تھی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا. آج سے 6 دن کے بعد علمدار روڈ کی برسی آ رہی ہے، عرفان علی خودی کی برسی آ رہی ہے. عرفان علی خودی کی امی مجھے قبرستانوں میں لے گئیں. وہاں ہم نے 3 گھنٹے گزارے، لیکن وہ 3 گھنٹے کافی نہیں تھے کہ ہر ایک قبر پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھتے. وہ 3 گھنٹے، 3 دن بھی اگر میں لگی رہتی تو شاید ساری قبروں پہ ایک ایک کر کے حاضری دے کر فاتحہ خوانی نہ کر سکتی. شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. ریاست ہمیں جواب دے، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان اور تمام حکومتیں جواب دیں کہ یہ ہزارہ نسل کشی کب رکے گی. شکریہ. ہزارہ نسل کشی